الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آج کا وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ میرا خود کا مجرب ہے، میرا خود کا الحمدللہ مجرب شدہ وظیفہ ہے جو آج کا میں دے رہا ہوں۔ بزرگوں نے بھی اس کو آزمایا ہے اور ہم نے خود بھی اس وظیفہ کو کئی مرتبہ اس وظیفے کا تجربہ کیا ہے، کئی مرتبہ۔ اور یہ وظیفہ مجھے ایک بزرگ نے دیا تھا جس کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں اسی وظیفہ کو بارہا جگہوں پر آزمایا ہے، بارہا جگہوں پر، اور آج وہ وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے کی جو شرائط ہیں اس میں وہی سابقہ شرائط ہیں کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، نماز کی پابندی، اور دوسری جو اس میں شرط ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، یہ شرط ہے۔ جو پہلے کیے اس سے توبہ کریں گے، اس کے بعد شریعت کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی کام نہیں کرنا، مت کوئی کام کرے۔ مثال کے طور پر داڑھی منڈانا شریعت کے خلاف ہے۔ اب کوئی لڑکا اگر اس کو کرے گا تو داڑھی نہیں منڈائے گا، پکی توبہ کر کے آگے کے لیے پکی توبہ کرے گا، بس آگے پھر پکا ارادہ کرے کہ میں داڑھی رکھوں گا، پھر اس وظیفے کو شروع کرے۔ یہ شرط ہے ان میں سے، شریعت کے خلاف کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا۔ نماز کی پابندی لازمی ہے، ہر گناہ سے توبہ، ہر گناہ سے، شریعت کے خلاف کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا اس وظیفے کے لیے خصوصاً شرط ہے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ تین شرطیں اس وظیفے کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد کم از کم 1 رکوع قرآن پاک کا تلاوت کریں، کم از کم 1 رکوع، چلو زیادہ نہیں کر سکتے، نماز صبح کے بعد کم از کم 1 رکوع ضرور تلاوت کریں۔ ان میں یہ ہوگا کہ جن کے اوپر جادو ٹونا ہوا ہے یا پھر رشتے میں بندش ہوئی ہے، بندش کی وجہ سے جناب علی جادو کی وجہ سے رشتے میں بندش کرائی گئی ہے، اس میں یہ ہوگا کہ جو بندہ تلاوت کرے گا جس کی رشتے میں بندش ہوئی ہے، تلاوت کرتے وقت اس کو اباسی آئیں گی، تھکاوٹ سے نما ہو جائے گی، لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس سے بندش ٹوٹے گی۔ اس لیے میں نے اس کا نام رکھا کہ آپ کی شادی میں آپ کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ یہ اس لیے ہے کہ انشاءاللہ ہر قسمی رکاوٹ دور ہوگی، چاہے وہ جادو سے ہوئی ہے، کالے جادو سے، چاہے وہ بنگالی جادو سے ہوئی ہے، چاہے وہ سفلی عمل سے ہوئی ہے، چاہے وہ کسی عمل کے ذریعے بھی ہوئی ہے، ہر قسم رکاوٹ ختم ہوگی اس وظیفے سے۔ تلاوت قرآن پاک روزانہ صبح کے ٹائم ضروری ہے، 1 رکوع کم از کم ہو، کم از کم 1 رکوع، کم از کم 1 رکوع ضروری ہے۔ یہ شرطیں ہیں اس وظیفے کے کرنے کے لیے۔ کوشش کریں کہ ان شرائط کے اوپر عمل کر کے اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز انتہا درجے کا آپ فائدہ اٹھائیں گے، انتہا درجے کا۔ رکاوٹ رشتے میں آ رہی، اب اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو شرائط تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد رکاوٹ کو ذہن میں رکھ کر، مثال کے طور پر کسی کی رکاوٹ ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، یا رشتہ ہوتا نہیں ہے، یا آتے دیکھ کر چلے جاتے پھر رشتہ نہیں ہوتا، مسائل اس طرح کے، یا کہیں سے رشتہ آتا ہی نہیں ہے، اس طرح کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو اپنی ہر قسمی جو بھی رکاوٹ ہے ذہن کے اندر رشتے کے لیے، رشتے کی رکاوٹ کو ذہن میں رکھ کر ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ اور پڑھنا کیا ہے؟
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस पूरी सूरत को हर मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। यानी एक मर्तबा पढ़ ली, आप दूसरी मर्तबा पढ़नी है तो फिर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। यानी 10 मर्तबा सूरत इखलास, फिर 10 मर्तबा सूरत फातिहा भी हो जाएगी, 10 मर्तबा बिस्मिल्लाह भी हो जाएगी और 10 मर्तबा सूरत इखलास भी हो जाएगी। यानी कि 10 मर्तबा सूरत इखलास को बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ना है। हर नमाज के बाद अपने रिश्ते की रुकावट को ज़हन में रखकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल चंद दिन आप करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे रुकावट टूटेगी कि कभी फिर होगी नहीं, ऐसी रुकावट टूटेगी। और ये बारहा लोगों का आजमाया हुआ अमल है। सिर्फ एक मर्तबा करके देखें और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी रुकावट खुद आंखों से टूटती देखें, आपको पता चलेगा कि कमाल हमने वजीफा किया है। मेरा खुद का आजमाया हुआ वजीफा है और बुजुर्गों का भी आजमाया हुआ वजीफा है। इंशाअल्लाह एक मरतबा करेंगे आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी रिश्ते के लिहाज से। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।